السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، نبی علیہ السلام نے خود ان کو مدینہ طیبہ کی نگرانی کے لیے پیچھے رکھا، اہل خانہ، اہل بیت اور مدینے کی نگرانی کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رکھا۔ حضرت علی نے شکوہ بھی کیا، حضور آپ جا رہے ہیں روم کی سرحد پر، پہلا مرحلہ ہے جب عیسائیت سے مٹھی بھیڑ ہوگی، مجھے گھر عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے گھر چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ سے سوال کیا، میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا، ساتھ لے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ کیا مسئلہ؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے کہا ہارون بنی اسرائیل کا سنبھالا کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ قرآن میں بھی یہی ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت ہارون سے کیا کیا؟ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی اور بال بھی پکڑ لی، اور حضرت ہارون کہتے ہیں یبن امہ لا تاخذ بلیتی ولا براسی، میرے بھائی، ماں جائے بھائی، مجھے کچھ نہ کہیں، میری بپتا بھی سن لے میرے ساتھ گزری کیا ہے۔ یہ تھے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، میں جا رہا ہوں، میرے بعد گھر کی، مدینے کی نگرانی تیرے ذمہ ہے۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ الا انہ لا نبی بعد، کوئی بعد میں آنے والا شیطان صرف یہ نہ کہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھی نبی تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بعد حضرت علی بھی نبی، یہ نہ کہہ دے۔ اس غلط فہمی کا سدباب، بلکہ کہنا چاہیے اس وہمے کا ازالہ خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا، الا انہ لا نبی بعدی، تم میرے نائب ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔